کا معنی ہوتا ہے رات اور معراج. آئیے سنتے کسے کہا جاتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی نا, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب بات کوئی دمدار ہو, بات کوئی خاص ہو, بات کوئی بہت ہی بڑی اچھی ہو, تب کہا جاتا ہے سبحان اللہ. اب یہاں سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے؟ رب خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان الذی اسری, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام یعنی کعبہ شریف اور مسجد اقصی جو بیت المقدس کو کہا جاتا ہے, جو فلسطین میں ہے. مکہ شریف میں جو نماز ادا کرے, ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. مدینہ شریف میں جو نماز پڑھے, ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. بیت المقدس وہ ہے, یہ دنیا کی تیسری مسجد, کعبہ میں مسجد ہے, مدینہ شریف میں مسجد ہے. دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد مسجد اقصی. مسجد اقصی وہ ایک نماز پڑھنے کا 25,000 گنا ثواب دیا جاتا ہے. حضرات گرامی, تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ تب جب بات کوئی خاص ہو, بات بڑی ہو, کوئی دمدار ہو, تب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اب یا بات کون سی دمدار ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اپنی پاک کے بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو, جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. یہاں پر میں کہہ دوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں انبیاء آئے, کم و بیش 1,24,000 لاکھوں انبیاء آئے. سب نے یہی پیغام دیا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت آدم نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت نوح نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. امت نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا؟ حضرت آدم کا جواب نہیں, میں نے سنا. حضرت نوح کی امت نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں, میں نے سنا. حضرت موسیٰ کی قوم نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ میں نے سنا. لاکھوں انبیاء کا جواب میرے محبوب سے جب پوچھا, میرے محبوب نے وہی پیغام دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا. آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ میری ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. آپ نے رب کو دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو سب سے اولا و والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. تو رب فرماتا ہے پاک ہے ذات, اپنی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا. اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرے گا تو کس پر اعتراض کرے گا؟ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی. رب فرماتا ہے مجھے مانتے ہو, دعویٰ تو میں کر رہا ہوں نا, دعویٰ تو میں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا. سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات. کیا تمہیں رب کی طاقت پر بھروسہ نہیں؟ کیا رب یہ نہیں کر سکتا؟ رب فرماتا ہے محبوب یہ تم سے جواب مانگ رہے ہیں, دعویٰ تو میرا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں, جنزیر ہلتی رہی, بستر گرم کا گرم رہا, وہ سفر کیسے طے ہوا؟ سبحان اللہ. یہ سنتے ہیں معراج کا واقعہ جب بھی بیان کرو تازہ ہی ہوتا ہے نا, نیا ہی رہتا ہے, کیونکہ ہم جتنی بار سنو گے اتنی بار محبوب کا ذکر تو پھر نیا ہی لگتا ہے نا. سورج تو روز وہی نکلتا ہے مگر کوئی کہتا ہے کہ یار وہی پرانا دن ہے. سورج روز وہی نکلتا ہے مگر کوئی کہتا ہے کہ یار وہی پرانا دن ہے. سورج روز نکلتا ہے, ہر روز نکلتا ہے, مگر جب بھی نکلتا ہے ہر دن نیا نکلتا ہے. سبحان اللہ. سورج وہی ہے, روز نکلتا ہے, ہر سویرا نیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا. محبوب کا ذکر جب بھی کرو, جب بھی سنو, محسوس یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی نیا انداز لے کے نکلا ہے. سبحان اللہ. اور کوئی نکھرا انداز لے کے نکلا ہے. میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے
یہاں تشریف فرماتے. ام ہانی کون؟ حضرت علی کی سگی بہن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن. جب کفاروں نے آپ پر خوب پریشان کیا، اس دن ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. حالانکہ روز بروز کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا، مگر وہ دن جس دن شب معراج ہوئی اس دن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. حضور کو بڑا رنج ہوا. اب ہم کبھی ٹینشن میں آ جائے تو کوئی ہمارا جگری فرینڈ ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ٹینشن کا ہے، کا پریشان کیوں، چل ذرا گھوم کے آتے ہیں. تو ہمارا موڈ فریش کرانے کے لیے وہ کہاں لے جاتا ہے؟ جو جہاں اچھی جگہ ہو، ہمارا دل بہلے، گارڈن وغیرہ کچھ، وہاں لے جاتا ہے. آئے ہے میرے محبوب کا دل بہلانے کے لیے رب نے فرمایا جبرائیل جا، جبرائیل جا، میرے محبوب کے پاس جا. میرے محبوب ذرا غمگین ہیں، آج ان کا موڈ فریش کرانا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب ذرا غمگین ہیں، ان کا موڈ فریش کرانا ہے. تو ہم تو دنیاوی گارڈن دکھاتے. اللہ اللہ. جبرائیل جا اور کہہ دے کہ رب کو شوق ہوا ہے کہ آپ رب کو دیکھیں، رب کو شوق ہوا ہے کہ آپ رب کو دیکھیں. اللہ اللہ. یا شوق رب ہے. جبرائیل امین آئے، دروازہ نہیں کھولا، چھت پھاڑی. اب ایک دو کوئی چھت پہ چلے تو پھر ہم دیکھتے یہ کون ہے بھائی چھت پہ. وہاں تو پورا فرشتوں کا جھنڈ تھا. سبحان اللہ. 70 ہزار فرشتے تھے. چھت پھاڑی آئے. محبوب سو رہے تھے. سبحان اللہ. محبوب سو رہے تھے. سوتے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے. سوتے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے. محبوب سو رہے ہیں. اب کوئی کہتا کہ یہ تو ہماری جیسے، تو کہتا اٹھے حضور، مگر نہیں. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین جانتے تھے یہ نبیوں کے سردار ہے. جگانے کا انداز تو دیکھیے، ہاتھ نہیں لگایا، آواز نہیں دی کہ حضور اٹھیے، بلکہ پیشانی کی طرف سے نہیں، پاؤں کی طرف سے جا کر جھکے. پاؤں کی طرف جا کر جھکے. اتنا جھکے کہ نبی کے قدم چوم لیے. سبحان اللہ. جبرائیل امین اتنا جھکے کہ نبی کے قدم چوم لیے. نبی کے جب قدم چومے، جبرائیل امی کی وہ لبوں کی ٹھنڈک جب حضور نے محسوس کی، حضور کی آنکھیں کھلی. فرمایا جبرائیل کیا پیغام ہے؟ کہا کہ رب نے بلایا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ چلو. کہا کہ نہیں حضور آپ کو دولہا بننا پڑے گا، حضور آپ کو دولہا بننا پڑے گا. آب زمزم سے حضور کو نہلایا گیا. سبحان اللہ. آب زمزم سے حضور کو نہلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو آب زمزم کی برکتیں حاصل ہو جائے. نہیں میاں، آب زمزم کو حضور کی برکتیں حاصل ہو جائے. آب زمزم بھی ناز کرے. تو پھر جب آب زمزم سے حضور کو غسل دیا گیا تو یہ آب زمزم کی معراج ہو گئی. آب زمزم کی معراج ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے بچا جو ان کے طلبوں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جو ان کے طلبوں کا دھون بچاتا اسے جنت سجائی گئی، سواری گئی. سبحان اللہ. حضور جب یعنی دولہا بنے، جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ براق لایا ہے آپ کے لیے، یہ براق لایا ہے. مگر براق تھوڑا سا ہٹ گیا. جبرائیل امین نے کہا براق تو جانتا یہ کون ہے؟ کہا کہ بے شک جانتا ہوں، جبھی تو ہٹاؤں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ گستاخی کی بنا پر نہیں، ایک آرزو ہے میری. کہا کہ تیری آرزو کیا ہے؟ فرمایا کہ آرزو یہی ہے کہ آج شب معراج کے لیے میں چنا گیا ہوں. حضور سے کہہ دیجئے کہ کل جب قیامت کے دن تم جنت میں جاؤ گے تو مجھے ہی چننا. سبحان اللہ. میری ایک آرزو ہے. فرمایا حضور آپ سن رہے ہیں؟ کہا کہ براق سے کہہ دیجئے، اس کی تمنا پوری کر دی جائیں گے. سبحان اللہ. جانور کہہ رہے ہیں کہ نبی سے مانگا جائے. براق پہ جب حضور تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے پاک پروردگار عالم، جب میری امت بھی قبر سے اٹھے نا، ایسی سواری ان کو عطا کرنا. جب میری امت قبر سے اٹھے ان کو بھی سواری دے. فرمایا محبوب جس کے دل میں تیری محبت بسی ہوں گی اس کے لیے بھی براق آئیں گے. سبحان اللہ. اس کے لیے بھی سواریاں آئیں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوتے ہوئے گزرے. میرے آقا فرماتے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے. میں نے حضرت موسیٰ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے. پتا چلا کہ نبی مرتے نہیں ہیں،
عقیدہ کہاں سے لایا لوگوں نے؟ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ، حضور جب مسجد اقصی میں جاتے ہیں، یہاں دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے، مسجد اقصی میں دیکھا وہاں بھی حضرت موسیٰ ہے، سبحان اللہ، وہاں بھی حضرت موسیٰ ہے۔ نبیوں کی رفتار کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جلیل القدر ملائکہ بھی ہے مسجد اقصی میں، سارے صفحے بنی ہوئی ہے۔ اب کون ہے کہ امامت کرے؟ امامت کی شرطیں بتا دوں آپ کو۔ اگر 2 عالم ہیں تو پھر امام کسے بنایا جائے؟ 2 عالم ہیں تو پھر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ ان میں علم رکھنے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اگر دونوں برابر ہے علم میں اگر دونوں برابر ہیں، پھر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ بزرگ بڑا کون ہے، عمر دراز کون ہے۔ اگر دونوں برابر ہیں، پھر دیکھا جائے کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے، سبحان اللہ۔ دونوں برابر ہیں، دونوں میں متقی پرہیزگار کون ہے، تہجد گزار کون ہے۔ پھر جس میں جو زیادہ نکل جائے تو شرائط میں یہ ہے کہ پھر اس سے امام بنایا جائے۔ یا تو سبھی الحمدللہ بڑے بڑے علامہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ عمر دراز کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہمارے پہلے باپ، یعنی وہ پہلے نبی ہے نا، سب کے باپ ہے نا، مگر نہیں، عقل تو شرائط میں سے شرائط ہے نا کہ امام تو اسے بنایا جائے جو سب سے بڑا عمر دراز ہو۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو آگے بڑھنا تھا، حضور کو آگے کرنے، سبحان، پتہ چلا سب سے بڑے عمر دراز اگر کوئی تو میرے نبی ہے، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کے بارے میں دیکھا جائے سبھی علامہ ہیں، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، نبی کو آگے کیا جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے بارے میں دیکھا جائے سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جن کا چہرہ اگر عورتیں دیکھے تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے اور ان کو پتہ تک نہ چلے، احساس تک نہ ہو، اور یہ کہے یہ انسان ہے یا فرشتہ، اللہ اکبر۔ تو پھر تو یوسف علیہ السلام کو آگے بڑھنا تھا، امامت کے شرائط میں سے یہ شرائط ہے نہیں، مگر پتہ چلا یوسف علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہمارے نبی ہے۔ تو پھر تمام انبیاء کرام کے امام بننے والے جبرائیل امین نے اقامت کی تکبیر پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اب نماز پڑھا رہے۔ نماز تو ابھی ملی بھی نہیں ہے، وہ تو معراج میں جا کر ملنے والی ہے، اب یہ کون سی نماز ہے؟ تو میاں امت کے اوپر فرض ہوئی تھی وہ نمازیں ہیں، مگر انبیاء کو تو پہلے سے ہی سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے، سارے فرائض ان کے اوپر تو پہلے سے ہی لازم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام انبیاء کا امام بن کر نماز پڑھائی، اور پھر وہ سفر طے ہوا مسجد اقصی سے، پھر آسمانوں کی طرف وہ سفر طے ہوتا ہے، پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، کون ہے تمہارے ساتھ؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پہلے آسمان والے حضور کی زیارت کرتے ہیں اور کہتے پہلے آسمان والے کی ہماری معراج ہو گئی، یہ تو ہماری معراج ہو گئی۔ دوسرے آسمان پر میرے حضور پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان والے استقبال کرتے حضور کا، دوسرے آسمان والے کہتے ابھی ہماری معراج ہو گئی۔ تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں۔ فرمایا حضور کہاں جا رہے ہو؟ میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ حضور، اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہنچتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آ کے جبرائیل امین کہتے ہیں کہ حضور یہاں سے آپ آگے جائیے، اب میرا سفر یہی تک ہے، میری انتہا یہی تک ہے، اب میں یہاں سے نہیں بڑھوں گا۔ کہا کہ جبرائیل امین ساتھ نہیں چلتے؟ کہا کہ نہیں حضور، رائے کے دانے برابر بھی اگر آگے بڑھتا ہوں نا تو راکھ ہو جاؤں گا جل کر، تھوڑا سا بھی اگر آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ لوگ کہا گئے یار، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم، دیوار تو بہت دور کی بات ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔
सिदरातुल मुंतहा से आगे का रास्ता हुजूर जानते। अरे भाई मियाँ अगर मुझे कोई ले जाए कि हजरत जरा चलिए ना, कहाँ चलना है, कहा कि चलिए ना हम जरा न्यूयॉर्क घूम के आते हैं, अगर मुंबई तक ले जाके मेरा साथ छोड़ दे, हजरत जी तुम जाओ मैं घर पे जा रहा हूं, मैं उसका दामन पकड़ूंगा, मियाँ मुंबई तक तूने लाया है, विदेश कैसे घूमूंगा, अरे न्यूयॉर्क बहुत दूर की बात है, मैं तो पाकिस्तान जाने के लायक भी नहीं मियाँ, तूने मुझे साथ में लाया था, अरे भाई चल जरा, तू घर पे जाएगा तो फिर मैं भी घर पे आता हूँ, तू घर पे जा रहा था फिर मैं भी घर पे आता हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ आया था, अब तू आधे रास्ते में साथ छोड़ रहा है। जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर आप आगे जाइए मैं नहीं आता, आप आगे जाइए मैं नहीं आऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि आगे का रास्ता कौन बताएगा। हुजूर ने पूछा तेरी कुछ तमन्ना है तो बता दे, सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्रील अमीन से तेरी कुछ तमन्ना है, कहा कि हुजूर है, एक तमन्ना है। कहा कि क्या तमन्ना है। कहा कि हुजूर मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात पर से जब गुजरेंगी ना, तब मुझे ये शर्फ हासिल हो कि मैं अपने परों को बिछा दूं और फिर मेरे परों से चढ़कर वो पुल सिरात को पार कर दे। अल्लाह अल्लाह। कहा कि जिब्रील मांगा तो क्या मांगा, मगर जिब्रील जो है ना वो मांगा भी और उम्मते मोहम्मदिया को मांगने का तरीका और सलीका भी सिखा दिया। कहा कि कैसा सलीका, कैसा तरीका तुम नहीं जानते। दरवाजे पर फकीर आता है, मांगता हमसे है, दुआ हमारे बच्चों को देकर चला जाता है। वो ये नहीं कहता हजरत जी फूलो फलो, हजरत जी तुम ऐसा हो जा, हजरत जी नहीं, हजरत के बच्चों को देखता है तो कहता है माशाअल्लाह, अल्लाह इनको खूब नवाजे, अल्लाह उनको ये ऐसा करे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं 1 रुपया देने वाला की जान दो यार, देने वाला मेरे बच्चों को दुआ दे रहा, मैं 1 रुपया देने वाला 10 रुपए देता हूँ कि ले यार तू भी क्या याद करेगा, मेरे बच्चों को दुआ दे रहा है। जिब्रील अमीन जानते थे हुजूर को मोहब्बत अपनी उम्मत से है, उम्मत के लिए मांगूंगा तो ना जाने क्या दे देंगे, उम्मत के लिए मांगूंगा तो ना जाने क्या दे। फरमाया हुजूर इजाजत देना, उस वक्त मैं अपने परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों से गुजरते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कहा कि ठीक है जिब्रील अमीन, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर वो सफर जब तय होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब के हाजिर जब होते हैं, रब के यहाँ जब पहुंचते, रब की बारगाह में जब हाजिर होते हैं, अपने माथे की निगाहों से अल्लाह का दीदार कर रहे, सुभान अल्लाह। इस वाकया को सारी दुनिया हैरान है, सारी दुनिया हैरान, क्योंकि मेरे नबी के कदम वहां पहुंचे जहां लोगों की सोच भी नहीं पहुंच सकती। मेरे नबी के कदम वहां पहुंचे जहां लोगों का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि हुजूर आप तमाम अंबिया से अफजल है, तमाम इंसानियत से अफजल है। कोई कहने वाला ये ना कहे कि मैं रॉकेट से मैं चांद पर गया हूं, मैं ये आसमान पर गया हूं, मगर रब तबारक तआला ने अल्लाह सब की बोलती बंद कर दी। कहा कि रॉकेट की बात छोड़ो, चांद की बात छोड़ो, चांद पे जाने की बात करते हो, वो तो कई मर्तबा मेरे हुजूर ने इसको खेला है, सुभान अल्लाह, उसके टुकड़े तक कर दिए, तुम चांद पर जाने की बात करते हो। अरे उंगली का इशारा किया, हुजूर ने चांद ही तोड़ के रख दिया, सुभान अल्लाह। कोई हकीकत नहीं चांद तेरी, अल्लाह अकबर, कोई हकीकत नहीं। मगर सुनो, मेरे हुजूर वहां तक गए जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। हुजूर कहां गए? रब की बारगाह में। रब की तो कोई बारगाह ही नहीं होती ना, रब तो जगह से भी पाक है, मकान से भी पाक है। आला हज़रत फरमाते हैं ये अंबिया के मकाम है, पहले आसमान, दूसरा आसमान, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब रब का मकाम क्या है? आला हजरत जब देखते थे तो कहते कि मेरे हुजूर को क्या मिला, मेरे हुजूर को क्या मिला। फिर फरमाते रब की तो कोई जगह ही नहीं, रब तो जगह से पाक है। फरमाया वो जो लामका, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तक नशी हुए। दरअसल वो रब की बारगाह ही नबी की बारगाह है। वो लामका जिसे कहा जाता है, लामका का माना होता है जगह ही नहीं, ला यानी नहीं, मका यानी जगह, जगह नहीं, तो उसे कहा जाता है एक अंदाज में, यानी बोलने के लिए कि बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उस जगह का नाम क्या रखा है? लामका। देखो जगह का नाम भी क्या रखा कि जगह ही नहीं, जगह का नाम भी क्या रखा कि जगह ही नहीं, इसलिए कि रब जगह से पाक है, उठने से पाक, बैठने से पाक, रहने से पाक, मकान से पाक। तो फिर ये कौन सी बारगाह थी? आला हजरत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, वही लामका के मकी हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं,
وہ نبی ہے جن کے حی مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اللہ اللہ، اور جانتے ہو رب نے فرمایا کہ میں نے میرے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے ڈائریکٹ میں مہورت سے نکلا ممبئی کے لیے، تو ڈائریکٹ مہورت سے نکلا تو ڈائریکٹ ممبئی، اسے کہا جاتا ہے سفر۔ سیر کسے کہا جاتا ہے؟ مہورت سے نکلا، جلگاؤں میں تھوڑا سا ٹہرا، تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد تھوڑا سا گھوما ٹہلا، جلگاؤں سے پھر نکلنے کے بعد اور آگے گیا، پھر آگے جا کے تھوڑا سا رکا، تھوڑا سا ٹھہرا، ایسا ٹہلتے 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 جانا، اسے کہا جاتا ہے سیر۔ تو میرے حضور نے سفر نہیں کیا، میرے حضور نے سیر کی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے سفر نہیں کیا، حضور نے سیر کی ہے۔ ٹہلتے 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 گئے، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ اللہ۔ میرے حضور جب دیکھتے 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 سب مشاہدہ کرتے 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 رب کی بارگاہ میں پہنچے، سب دیکھنے کے بعد امت کا خیال آیا، اے میرے رب 50 نمازیں دے دے، مولا 50 نمازیں دے دے۔ کہا کہ دی محبوب، آپ مانگو نہ ہم نہ دے، محبوب دی۔ جب جیسی 50 نمازیں لے کر گئے، چھٹے آسمان تک آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا، کہا کہ محبوب حضور رب کو دیکھا، فرما دیکھا۔ میرے آقا نے رب کو دیکھا، حضرت موسیٰ نے آقا کو دیکھا۔ اب رب کا جلوہ جب محبوب پر گرا، وہی جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے رب کو دیکھا، اب موسیٰ نبی کو دیکھ رہے، نبی نے رب کو دیکھا، نبی کی معراج ہوئی، اور میرے نبی کا جلوہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نبی ابھی ابھی رب کی زیارت کر کے آئے ہیں، اللہ اللہ، ابھی بھی وہ جلوہ دکھ رہا ہے۔ تو حضور یعنی حضور کا جلوہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اے رب تبارک و تعالی، بس تیری سی ہلکی سی تجلی کا عکس، تیری ہلکی سی تجلی کا عکس کوہ طور پر گرا، کوہ طور برداشت نہ کر سکا اور میں بھی مدہوش ہو گیا، مگر ایک تمنا تھی رب کو دیکھوں۔ رب نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میرا محبوب مجھے دیکھیں گا، چھٹے آسمان پر تیری ڈیوٹی لگا دوں گا، تو میرے محبوب کو دیکھ لینا، تیری بھی معراج ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ کوہ طور پر ہلکی سی تجلی گری، کوہ طور اتنا بڑا پہاڑ سرما بن گیا تھا۔ اب حضور کتنے طاقتور ہوں گے، سبحان اللہ، وہ ہلکی تجلی کا عکس نہ سنبھال سکا، یہ تو پورا جلوہ سنبھال کے آئے ہیں، یہ تو پورا جلوہ سنبھال کے آئے ہیں۔ ارے کہاں گئے حضور کو کہتے میری طرح، اللہ اللہ، یہ تو پورا جلوہ سنبھال کے آئے۔ موسیٰ نے کہا کہ یار اور ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جلوہ اور ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر کچھ بہانہ تو ہو کہ حضور کو دوبارہ بھیجوں۔ تو باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا، اچھا پھر کیا لائے ہو؟ کہا کہ 50 نمازیں لایا ہوں۔ کہا کہ 50 نمازیں؟ ارے میں بنی اسرائیل کے حالات دیکھ چکا ہوں، یہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پاتے یہ لوگ۔ کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہا کہ حضور 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، رحم کریے امت کے اوپر، اتنی یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، میں واقف ہوں بنی اسرائیل سے، یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، تم ذرا جاؤ۔ کہا کہ اور جاؤ؟ کہا کہ ہاں جاؤ اور جاؤ، کم کرا کے آؤ۔ اللہ اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کیا پڑی تھی ہماری اتنی، تمہیں کیا پڑی تھی، تمہاری تو امت نہیں تھے نا ہم، تمہیں کیا پڑی تھی اتنی فکر ہماری، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہا کہ تمہاری فکر نہیں، ایک بہانہ تھا، دراصل محبوب کا دیدار کرنا تھا، سبحان اللہ، تمہاری فکر نہیں تھی، بس ایک بہانہ تھا، دراصل محبوب کا دیدار کرنا تھا۔ محبوب اور گئے، کوئی ایک بار جائے تو بات ہے یار، ڈبل جانا کس کی بارگاہ ہے؟ جاؤ ذرا کلیکٹر کے یہاں پہ، ایک بار چلے جاؤ، 2 بار چلے جاؤ، 3 بار، کیا لگا کے سیکورٹی باہر نکال کے پھینک دو اسے۔ 9 مرتبہ گئے حضور، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ گئے رب کی بارگاہ میں، 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اب کسی کا جی بھرے گا جب کوئی رب کا جلوہ حضور کے رخسار پر دیکھ رہا ہو، کسی کا جی بھرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جی نہیں بھر رہا تھا، 5 نمازیں تھی، جب بھی بول رہے تھے اور جائیے، 5 نمازیں تھی، جب بھی بول رہے تھے اور جائیے۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے اور چلے جاتے یار تو بڑا مزہ آ جاتا، زندگی میں 2 نماز رہتی، فجر پڑھو عشاء پڑھو بس، اللہ اللہ۔
مگر حضور نے فرمایا نہیں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اب وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کہتے حضور کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، بڑے نعرے لگاتے ہیں علم غیب کے۔ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر پہلے ہی حضور سمجھ جاتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ملیں گے، وہ پانچ گم کراتے جائیں گے، اے میرے رب ایسا کر دے کہ خالی 5 نمازیں دے دے۔ علم غیب ہوتا تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض خدا پر کیوں نہیں کیا کہ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، کہ نبی بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے، بار بار تو جانتا ہے نا، کیا تجھے بھی علم غیب نہیں تھا؟ دراصل علم غیب کا منکر خود پریشان ہو گیا کہ یار پھر ڈاؤٹ تو خدا پر بھی جائیں گا، کیا رب کیا تجھے بھی علم غیب نہیں تھا؟ تیرا علم غیب تو ذاتی ہے، اس پر تو کسی کو شک نہیں، چاہے کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، تیرے علم غیب پر کسی کو شک نہیں ہے۔ رب تو جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، مگر رب تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا یہ آنا جانا ان کا سلامت رہے۔ سبحان اللہ، محبوب آئیں گے میں ان کو دیکھوں گا، رب یعنی محبوب آئیں گے میں ان کو دیکھوں گا، میرا محبوب مجھے دیکھیں گا، اللہ اکبر، یہ 50 کی 5 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور پھر رب نے فرمایا محبوب امت سے جا کے کہہ دو مایوس نہ ہونا، 50 دی تھی 50 کا ہی ثواب رہے گا، 5 ہی پڑھنا پڑیں گے۔ سبحان اللہ، 50 دی ہے نا تو مایوس مت ہونا، 50 کا ہی ثواب رہے گا، بس خالی 5 پڑھنا ہے۔ اب 5 پڑھو اور 50 کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ہم کہیں جاتے ہیں کسی بہت بڑی درگاہ پر، کسی بہت بڑے شہر میں، تو وہ شہر کی جو مشہور چیز ہوتی ہے نا، ہم وہاں سے کچھ لے کر آتے ہیں۔ اگر میں کہاں جاؤں گا، جیسے کہ اب لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں کی سے آب زمزم لاتے ہیں، ہے نا، تو جہاں جو چیز مشہور ہوتی ہے وہاں سے وہ چیز لائی جاتی ہے کہ یار میں وہاں سے وہ لایا ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ رب کی بارگاہ میں کیا لایا؟ نمازیں لائے۔ تھوڑا سا غور کرے ہو، جب کوئی پہنچتا ہے تو وہاں کی مشہور چیز لے کے آتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو اللہ اللہ آپ نے کیا لایا؟ آپ نے نمازیں لائی۔ یہ نمازیں کیوں لائی؟ اس لیے کہ حضور دیکھتے جا رہے تھے، جب معراج کا سفر کر رہے تھے تو اللہ اوپر دیکھتے جا رہے تھے، یہ فرشتہ اڑا، اتنی رفتار، تو کہا کہ اتنی رفتار ہے یار، یہ 2 پر والا فرشتہ اڑ رہا ہے، اتنی رفتار ہے۔ تو پھر جب بھی محبوب اگر کچھ چیز دیکھتے تھے اچھی چیز تو امت کا خیال کرتے تھے کہ یار میرے امت کے پاس بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور نے سوچا یار ایسے پر اگر میری امت کے پاس بھی ہوتے تو میری امت بھی کتنی رفتار کے ساتھ اڑتی۔ اور آگے بڑھے، ایک فرشتہ اس سے بھی زیادہ تیز اڑ رہا تھا، اس کو 3 پر تھے۔ میرے حضور نے دیکھا کہ یار میری امت کو بھی اگر 3 پر رہتے تو کتنی تیز رفتار کے ساتھ اڑتی۔ ایک فرشتہ 4 پر والا جو اس سے بھی زیادہ تیز اڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ 4 پر اگر میری امت کو اگر مل جاتے تو میری امت بھی کتنی تیز رفتار کے ساتھ اڑتی۔ اللہ اللہ، کتنی تیز رفتار کے ساتھ اڑتی۔ اب رب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہے، اب باتوں باتوں میں سب باتیں ہو گئی، باتوں باتوں میں ساری باتیں ہو گئی۔ نماز لائے۔ اب نماز لانے کے بعد آپ جانتے ہیں وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اب نماز بھی جو ہوتی ہے 1 رکعت نہیں ہوتی، 5 رکعت نہیں ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ طریقہ کیا ہے نماز کا؟ 2 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت ہوتی ہے، یا پھر 4 رکعت ہوتی ہے۔ 2 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت ہوتی ہے، یا پھر 4 رکعت ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہے نا، نہ 5 ہوتی ہے نہ 1 ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا محبوب جاؤ، تمہاری سوچ تھی نا کہ میری امت کو بھی ایسے پر مل جائے، وہ 2 پر والا فرشتہ تم نے جو دیکھا ہے نا، یہ امت اگر 2 رکعت پڑھیں گی نا تو وہی رفتار کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ امت اگر 3 رکعت پڑھیں گی نا، مغرب پڑھیں گی، وتر واجب پڑھیں گی، یہ 3 رکعتیں پڑھیں گی، اللہ اللہ تیری امت ہے محبوب 3 والے فرشتے کی رفتار کے ساتھ چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 رکعت جب پڑھیں گی نا، اللہ اکبر، وہ جو 4 پر والا جو فرشتہ تھا اس تیز رفتار کے ساتھ تیری امت اڑیں گی۔ فرمایا واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری معراج ہوئی کہ میں نے رب کو دیکھا،
اب تمہاری معراج اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی معراج تک پہنچو، پھر تم نمازیں پڑھو۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اور جب کوئی ایمان والا جب یہ نماز پڑھتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے خدا کو دیکھا، سبحان اللہ۔ امام اعظم سے پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ کہتے 500 مرتبہ رب کو دیکھا۔ اللہ اللہ، ان سے پوچھو اللہ اکبر۔ حضرت علی سے کہا گیا تھا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا کہ میں اس کی کیسے عبادت کروں جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے رب کو دیکھا۔ اب آپ پوچھیں گے کیا حضرت علی نے بھی رب کو دیکھا؟ حضرت امام اعظم نے بھی رب کو دیکھا؟ کیا غوث اعظم نے بھی رب کو دیکھا؟ تو اللہ اکبر، اے مسلمانوں، یہ تو وہی بتائے گا نا جس نے دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، جس نے مشاہدہ کیا ہو، جس نے محسوس کیا ہو۔ تو ذرا پوچھو حضور غوث اعظم سے، حضور امام اعظم سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم نمازیں پڑھتے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، رب کا قرب حاصل کر گیا، نہ رب کے نزدیک پہنچ گئے۔ ہم نے نمازوں سے وہ معراج حاصل کی کہ رب کا قرب حاصل کر لیا۔ اب رب فرماتا ہے جو میرا قرب حاصل کر لے، جو میرا محبوب بن جائے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب وہ جو پکڑے گا ہاتھ اس کا ہوگا، طاقت میری ہوگی۔ اب وہ جو چلے گا چلنا اس کا ہوگا، اللہ اکبر، طاقت میری ہوگی۔ اللہ اکبر، اب جو وہ دیکھیں گا دیکھنا اس کا ہوگا، طاقت میری ہوگی۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمام دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں تمام دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جو جیسے کہ کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ وہاں غوث اعظم، اس وقت تو سائنس بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ بتائے کہ دنیا گول ہوتی ہے۔ آپ نے تو رائی کا دانہ دے کر مثال ہی دے دی کہ ارے پوچھنے والوں، سائنس بعد میں بتائے گا، میں پہلے کہتا ہوں کہ دنیا گول ہے، سبحان اللہ۔ کہا ہے نا کتابوں میں آیا ہے کہ دنیا میں تمام دھرتی کو، تمام پرتھوی کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کوئی رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ یہ 800 سال پرانی کتاب ہے، یہ آج کا سائنس، ارے تو بعد میں ہے۔ غوث اعظم نے پہلے بیان کر دیا کہ دنیا گول ہے، رائی کے دانے کی طرح ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، حضور نے نمازیں لائی، کس لیے لائی؟ اس لیے لائے کہ جب اذان ہوں گی تو جانا مت، کائے کو ٹائم ویٹ کریں گے، جانا مت۔ ظہر ہوں گی تو دیکھ لیے گھر پہ رہنا، کھانا وغیرہ کھانا، بچوں کو کھلانا۔ عصر ہوں گی تو جانا مت، اس لیے کہ وہ ٹائم لگ جائے گا۔ عشاء ہوں گی تو جانا مت، 17 رکعت نہیں پڑھ پائے گا۔ اس لیے حضور نے کہا تھا، اس لیے حضور کی معراج ہوئی۔ یہ جو نماز ہے نا، کوئی جب کوئی مشہور چیز لائے، میں مدینے سے میں جاؤں، آب زمزم میرے بچوں کے ہاتھ میں دوں، اے بیٹا مدینہ شریف گیا تھا، مدینے سے کھجورے لے کر آیا ہوں، آب زمزم لے کر آیا ہوں، وہ کہیں گے ابا جی ہٹاؤ ان کو، ہمیں نہیں چاہیے زمزم، ہٹاؤ ان کو کھجورے۔ اللہ اللہ، اتنا دل دکھیں گا، مدینہ شریف گیا تھا، ان کے لیے کھجورے لائی، اہمیت نہیں جانتے ہیں کھجوروں کی، مدینہ شریف سے لایا ہوں، وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بیٹا آب زمزم لایا ہوں، کوئی توجہ نہیں۔ بیٹا کھجورے لایا ہوں، بچوں کی کوئی توجہ نہیں۔ کچھ تو نہیں بولوں گا، دل اتنا دکھیں گا، یا اللہ میں تو سوچ رہا تھا کھجورے لاؤں گا مدینے کی تو بڑے شوق سے کھائیں گے، پانی لاؤں گا زمزم کا مدینے سے، بڑے شوق سے پیئیں گے، دل کتنا دکھے گا۔ اور جب باپ کا دل دکھے تو مسلمانوں، باپ کا دل دکھانے والا کتابیں پڑھو، رب تبارک تعالیٰ کیا تو سے بخش دے گا؟ کہا کہ اگر وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ باقاعدہ نمازی بھی ہے، اگر ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نہیں بخشوں گا میں، جب تک کہ اس کا باپ اسے معاف نہ کر دے وہ نہیں قدم رکھ سکتا جنت میں۔ اللہ اللہ، کوئی باپ کا دل دکھائے، حضور آپ تو رب کی بارگاہ میں گئے، کیا لایا آواز؟ کہا کہ نمازوں کا تحفہ لایا میری امت کے لیے۔ اور پھر وہی فضیلت جب بیان کی جاتی ہے، اے امت مسلمہ، یہ نمازیں ہے، نماز ہو رہی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، بھائی نا ٹکرا دیا ہم نے وہ تحفہ، کیا حضور کا دل نہیں دکھے گا؟ کیا دیکھ سکتے ہیں ہم حضور کو؟ حضور کے اتنے سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر،
کیا دے سکتے ہیں ہم حضور کو؟ ہم جان دیں گے حضور کے لیے؟ ارے زندگی بھی انہی کی زندگی ہے، نبی کی، نبی کے لیے کیا دے سکتے ہیں ہم حضور کو؟ حضور نے خود کہا کہ ہاں دے سکتے ہو تم مجھے. کہا کہ حضور سارے احسانات تو آپ کے ہمارے اوپر، ہم کیا دے سکتے، جان دے. کہا کہ ایک چیز دے سکتے ہو. کہا کہ حضور بتائیے نا کیا دے. کہا کہ تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتے ہو. سبحان اللہ، تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکتے ہو. کہا کہ حضور کیسے آئیں گی؟ کہا کہ بس تم نمازیں پڑھو، فجر کی نماز پڑھو گی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچیں گی، ظہر کی نمازیں پڑھو گی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچیں گی، عصر کی نمازیں پڑھو گی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچیں گی. ارے جو دنیا میں نبی کو ٹھنڈک پہنچائے، بھلا وہ بندہ کیسے جہنم کی آگ میں بھڑک سکتا ہے؟ جس نے نبی کی آنکھوں کو دنیا میں ٹھنڈک پہنچائی ہو، وہ جہنم میں کیسے جل سکتا ہے؟ جلے گا تو وہ نا جس نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی، رہیں گا تو وہ نا جہنم میں جس نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی. تو اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کتنا بہترین کہا کہ تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا بہترین. یہ لفظ سنتے ہو ذرا، حضور نے کیا اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ حضور مجھے بہت، یعنی حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ نماز مجھے بہت پسند ہے، میری سب سے پیاری ہے، تو تب بھی بات تھی. حضور کی تو ہر بات ہے. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سبق ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ کہے تو حدیث بن جاتی ہے، وہ کہے تو حدیث بن جاتی ہے. اللہ اللہ. حضور اگر اتنا بھی کہہ دیتے کہ نماز بہت پیاری ہے میرے لیے، نماز سے بڑی محبت ہے، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو مجھے یعنی بہت خوشی ہوں گی، مگر لفظ تو دیکھیے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی خوشی جب ہوتی ہے، جب کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، تب آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا یہ کہا جاتا ہے کہ اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی. یعنی کہ ہمارا گمان تک نہیں جاتا اور کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، یا پھر کوئی خوبصورت چیز کہ ہمارا ذہن بھی نہیں رہتا، وہ کوئی خوبصورت چیز جب ہمیں مل جاتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی ہے. تو نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو مسلمانوں، خالی کیا کرنا ہے ہمیں؟ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے. فجر کی نماز میں اٹھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچیں گی. اتنے سارے فضائل نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اور ہم اتنے رفتار کے ساتھ معراج کر رہے ہیں. مؤذن کہتا ہے آؤ نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تم نماز پڑھو، کامیابی تمہیں ملیں گی. تم نماز پڑھو، بھلائی تمہیں ملیں گی. تم نماز پڑھو، رفتار کے ساتھ تم جاؤ گے. تم نماز پڑھو، منزل تک تم پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نماز کئی مرتبہ کئی جگہ قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. جہاد میں ہے نماز پڑھو، روزے میں وہ نماز پڑھو، ارے تم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھو، بیمار ہو نماز پڑھو، اگر کوئی ٹینشن آ جائے نماز پڑھو، نماز پڑھو. اتنی مرتبہ، کئی مرتبہ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، نماز کو جوڑ دیا. روزے کا مسئلہ آیا، نماز کو جوڑ دیا. نماز 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 نماز. قرآن میں خالی نماز نماز کئی مرتبہ کئی جگہ آیا ہے. قرآن میں اگر ایک بات بھی اگر آ جائے تو بڑی دمدار ہو جاتی ہے. قرآن میں آ گئی، لا ریب کتاب ہے، کوئی شک کی جگہ نہیں. ایک مرتبہ بھی اگر کوئی بات آ جائے نا کہ نماز قائم کرو، قرآن میں آ گئی، بات دمدار ہو گئی، بڑی پکی ہو گئی، بڑی پاورفل بات ہو گئی. ایک بار نہیں، کئی مرتبہ آئی، کئی مرتبہ آیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو کوئی تو وجہ ہے یار، کوئی تو بات ہے. کیونکہ جب بندہ اگر کوئی کام ہو اور پھر جیسے کچھ انٹرویو میں جا رہا ہو، یا پھر کسی کوئی 12 کی پریکشا ہو، تو کہا جاتا ہے بیٹا سب کرنا لیکن 12 مت چھوڑنا، 12 مت چھوڑنا، 12 مت چھوڑنا، وارشک پریکشا مت چھوڑنا، وارشک مت چھوڑنا، وارشک مت چھوڑنا. یا پھر اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو پھر بیچ میں اگر کوئی بہت بڑا گھاٹ ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے سے جانا، اچھے سے جانا. مگر زیادہ تر وہ بات بتاتے کہ بیٹا بیچ میں وہ بورگھاٹ ہے، بیٹا بیچ میں بورگھاٹ ہے، اچھے سے جانا، بیٹا وہ بورگھاٹ ہے، ذرا اچھے سے جانا. بیٹا دروازے تک جاتا ہے، ماں باپ کہتے بیٹا اچھے سے جانا، بورگھاٹ ہے. فون پہ جب بات کرتے بیٹا دیکھنا ذرا بورگھاٹ ہے. تو پھر پتا چلتا ہے کہ ماں باپ اتنی مرتبہ کہہ رہے ایک ہی جگہ کے بارے میں، بار 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 بار، وہ کوئی بہت خطرناک جگہ ہے.
اتنی مرتبہ جب وہ سمجھا رہے ہیں تو بیٹا تھوڑا سا توجہ دیتا، اتنی مرتبہ یار کہا جا رہا ہے مجھے تو کوئی بہت خطرناک جگہ ہے، تو پھر وہ جانتا ہے کہ بڑی خطرناک جگہ ہے، تو یہاں پر رب نے اتنی مرتبہ جب کہا تو بندے کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یار قرآن پاک میں اگر ایک بار بھی اگر آ جاتا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر اتنی مرتبہ تم قرآن پڑھ کے دیکھو، جگہ جگہ آئے گا نماز کے بارے میں، جگہ جگہ آئے گا، قرآن پڑھو جگہ جگہ آئے گا. پھر بندے نے غور کرنا چاہیے، قرآن ہے جگہ جگہ آ رہا ہے، جہاد کا معاملہ ہو تو نماز، روزے کا معاملہ ہو تو نماز، صبر کا معاملہ ہو تو نماز 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 نماز. تھوڑا سا غور کیا جائے، اس کو چھوڑنا بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بڑی خطرناک ہے. اگر چھوڑ دیا تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر طے کر لیا تو اللہ اکبر، اگر یہ طے کر لیا ہم نے نماز کو، اگر طے کر لیا تو اللہ اکبر بہت ہی بہترین. تو نماز قائم کیسی ہوتی ہے؟ نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے، نماز پڑھو کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، نماز قائم کرو یہ ذکر آیا ہے. اب میں تمہارے پاس جیسے کہ 10,000 روپے دے دوں گا، 10,000 روپے دے دوں گا، کہوں گا اب اس کو قائم رکھنا. اب قائم رکھنے کے لیے تم نے ڈیوٹی پر جانا ہی بند کر دیا، 10,000 روپے آ گئے، کام دھندا کرنا ہی بند کر دیا، محنت کرنا ہی بند کر دیا. اب پھر مہینے بھر کے بعد، 2 مہینے کے بعد میں جب پوچھوں گا کہ رقم ہے 10,000 ویسے کے ویسے، کہا کہ نہیں وہ تو قائم نہیں ہے. کہا کہ کیوں؟ کیا کہ وہ خرچہ ہو گئے. کیسے خرچہ ہوئی؟ کہا کہ 10,000 آپ نے دی تھی، 10,000 جیسے آ گئے، کام دھندا کرنا ہی چھوڑ دیا میں نے، گھر پہ بیٹھ کے کھانے لگا. اب گھر پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو پھر قائم کیسے رہیں گی وہ؟ کہا کہ بے وقوف، قائم اس لیے کہا تھا پھر میں نے کہ قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا ہے تو پھر تجھے قائم رکھنے کے لیے اور بھی کمائی کرنا پڑے گی، کمائی بھی کرتا جا. اللہ اکبر. تھوڑا سا اگر خرچ ہو رہا ہے تو خرچ کرنے کے بعد پھر کام دھندے کو جا، پھر کام دھندے سے آنے کے بعد کتنا خرچہ ہوا، 500 روپے خرچہ بھی اور ڈال دے اس میں، پھر قائم ہوں گی، اور خرچہ بھی اور جا اور ڈال دے، پھر تب جا کے قائم رہتی ہے. نمازوں کو قائم کرنا ہے نا، ایسا نہیں چلے گا 2-3 ٹائم کے پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، فرار ہو گئے، ایک ہفتے کے بعد آ گئے پھر فرار ہو گئے، ایک ہفتے کے بعد آئے پھر ابھی نہیں یار جان دو یار، جمعہ بھی بہت پڑھ لیا، وہی تقریریں ہوتی ہے. عید کی نماز بھی کچھ دور نہیں ہے، یا پھر رمضان آئے گا سیدھا رمضان پکڑ لیں گے، رمضان میں انشاءاللہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. 10 دن نماز پڑھتے کہ نہیں یار رمضان تو بہت لمبا ہو گیا، ابھی تو 20 دن ہے، بخشش کے بہت دن باقی ہے، اب 10 دن ہو گئے پھر فرار ہو جاتے ہیں. نہیں یار ابھی یعنی کچھ دن باقی رہیں گے رمضان کے، پھر نماز پڑھ لوں گا، پھر آتے اللہ اکبر، پھر نماز پڑھتے ابھی جانے دو یار عید کے دن ہی جائیں گے، اب جب عید کی نماز پڑھ لیتے جانے دو یار رمضان تو نکل گیا، اب کیا نماز پڑھے. یہ حالات ہے، رمضان تو نکل گیا، 70 ملنے والی نیکیاں تو چھوٹ گئی، مگر خیال یہ نہیں آتا مہینہ بدلا ہے رب نہیں بدلا، مہینہ نکل گیا ہے رب نہیں نکلا. مہینہ تو پھر آئے گا، تو رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. مہینہ تو پھر آئے گا، وہ رکنے والا نہیں قیامت تک کے، مگر کیا تو رکے گا قیامت تک کے؟ مہینہ تو قیامت تک آئے گا، تو رہے گا مسجد میں قیامت تک. اللہ اکبر. تو مسلمانوں نمازوں کو قائم رکھنا ہے نا، تو قائم رکھنے کا مطلب ہے فجر بھی پڑھ، ظہر بھی پڑھ، عصر بھی پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، پڑھتے جا پڑھتے جا پڑھتے جا پڑھتے جا، اور پھر الحمدللہ پھر وہ نماز قائم رہے گی. قیامت کے دن کہا جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا، اسے کہا جائے گا. تو اللہ اکبر. جنت کا مزدہ اگر سننا ہو حضور سے، حضور نے